بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب سعودی دور میں توسیع و تعمیر سنیے۔ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے اس نے حرمین شریفین کے انتظامات کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ توسیعات ہیں جو سعودی دور میں حرم مکی یا مسجد نبوی میں سر انجام دی گئیں۔ رمضان المبارک 1368 ہجری یعنی 1951 عیسوی میں جلالت الملک عبدالعزیز آل سعود نے ایک بیان نشر کیا۔ اس میں انہوں نے مسجد نبوی میں توسیع کا عزم ظاہر کیا۔ اسی سال 1951 عیسوی میں ابتدائی کام سر انجام دیے گئے۔ مثلاً مسجد کے شمال، مشرق اور مغرب میں ارد گرد کے علاقے خرید کر ان کی عمارتیں گرائی گئیں اور انہیں ہموار میدان بنا دیا گیا تاکہ مسجد اور ارد گرد کی سڑکوں کی توسیع ہو سکے۔ اسی طرح مجیدی عمارت کے شمالی جانب کے برآمدے بھی گرا دیے گئے۔ ان کا رقبہ 6246 مربع میٹر تھا۔ ان کے ساتھ 6024 مربع میٹر جگہ مزید شامل کر کے نئی تعمیر و توسیع کے لیے 12270 مربع میٹر جگہ مہیا ہو گئی۔ عمارت مجیدیہ میں سے چھت دار جنوبی حصہ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ اس کی پیمائش 4056 مربع میٹر تھی۔ اس طرح مسجد کی کل پیمائش 16326 مربع میٹر بن گئی۔ نومبر 1952 عیسوی میں تعمیر کا آغاز ہوا اور یہ تعمیر شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہ سعود کے دور میں بھی جاری رہی۔ اس تعمیر پر 5 کروڑ ریال خرچ ہوئے اور یہ توسیع اکتوبر 1955 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جلالت الملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے 5 ربیع الاول 1375 ہجری یعنی اکتوبر 1955 عیسوی کو اس توسیع شدہ عمارت کا افتتاح کیا۔ اس عمارت کی خصوصیات یہ ہیں: پہلی سعودی تعمیر مستطیل تھی۔ اس کی لمبائی 128 میٹر اور چوڑائی 91 میٹر تھی، اور یہ عمارت مجیدی عمارت کے شمالی جانب صحن میں بنائی گئی تھی۔ اس صحن کا مکمل فرش ٹھنڈے سنگ مرمر سے لگایا گیا۔ صحن کی مشرقی اور مغربی دونوں جانبوں میں 3 برآمدے بنائے گئے۔ صحن کے درمیان میں مشرق سے مغرب تک ایک لمبا سلسلہ بنایا گیا۔ اس میں 3 برآمدے تھے۔ اس سلسلے کی مشرقی جانب میں باب الملک عبدالعزیز کھلتا تھا اور اس کی مغربی جانب باب الملک سعود تھا۔ ان میں ہر دروازہ 3 چھوٹے دروازوں سے مل کر بنتا تھا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے۔ اس صحن کے شمالی جانب بھی ایک سلسلہ تھا۔ اس میں 5 برآمدے تھے۔ ان میں سے ہر برآمدے کی چوڑائی 6 میٹر تھی۔ شمالی دیوار میں 3 دروازے بنائے گئے۔ کنکریٹ سے بنائی گئی یہ سعودی عمارت اس لحاظ سے بھی ممتاز تھی کہ اس کا مضبوط اور بالائی ڈھانچہ 232 ستونوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ستونوں اور دیواروں کی بنیادوں کی گہرائی 7.5 میٹر تھی۔ پہلے مسجد میں 5 مینار تھے، ان میں سے 3 گرا دیے گئے۔ مشرقی اور مغربی کونوں میں 2 اور مینار بنا دیے گئے۔ ان میں سے ہر مینار کی بلندی 72 میٹر رکھی گئی۔ اس طرح مسجد نبوی کے چاروں کونوں میں 4 مینار بن گئے۔ پھر امن و امان کی فراوانی اور آمد و رفت و رہائش کی وافر سہولتوں کی بنا پر حجاج اور زائرین کی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ سعودی توسیع کے باوجود مسجد نبوی تنگ محسوس ہونے لگی۔ اس لیے شاہ فیصل نے مسجد کی مغربی جانب نماز کے لیے مزید جگہ مہیا کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ اس طرف کی عمارات گرا دی گئیں اور ان کے مالکان کو 5 کروڑ ریال سے زیادہ معاوضہ دیا گیا اور وہاں شیڈ تعمیر کیے گئے۔ ان کا رقبہ 35,000 مربع میٹر تھا۔ ان شیڈوں کی تعمیر کا کام 1393 ہجری یعنی 1973 عیسوی میں شروع ہوا۔ یہ شیڈ سعودی حکومت کی دوسری توسیع میں ختم کر دیے گئے۔ دوسری سعودی توسیع 1405 ہجری تا 1414 ہجری یعنی 1984 عیسوی تا 1994 عیسوی تک جاری رہی۔ یہ توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے ہاتھوں انجام پائی اور مسجد نبوی کی پوری تاریخ میں یہ سب سے بڑی توسیع شمار کی گئی ہے۔
اس توسیع کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد نمازیوں کی گنجائش پہلی سعودی توسیع سمیت مکمل مسجد نبوی کی گنجائش کے مقابلے میں 9 گنا ہے۔ اس کے علاوہ اس توسیع کی دیدہ زیب عمارت دلوں کو موہ لیتی ہے اور عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس توسیع کا مقصد یہ تھا کہ یہ نمازیوں اور زائرین کی زیادہ سے زیادہ ممکن تعداد کو سمو سکے، خاص طور پر رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں کوئی تنگی نہ ہو۔ نیز مسجد میں موجود زائرین کو ہر سہولت اور آرام حاصل ہو اور یہ تعمیر آئندہ کئی صدیوں تک ان عظیم مقاصد کے لیے کافی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ توسیع صرف شاہ فہد کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے فخر کا سبب ہے جو مسجد نبوی کو اس شاندار حالت، آرام دہ وسعت اور ہر ممکن سہولتوں والی دیکھنا چاہتا ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس توسیع کا سنگ بنیاد جمعۃ المبارک کے دن 9 صفر 1405 ہجری یعنی 2 نومبر 1984 عیسوی کو رکھا۔ ابتدائی کام محرم الحرام 1406 ہجری یعنی 1985 عیسوی میں شروع ہوا، جبکہ اس کی تکمیل 1414 ہجری یعنی 1994 عیسوی میں ہوئی۔ اس توسیع سے مراد وہ عظیم الشان عمارت ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کو 3 اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ مسجد کا اگلا حصہ اپنی پرانی حالت پر ہی باقی ہے تاکہ مجیدی عمارت قائم رہے اور وہ حصہ صاف الگ نظر آتا رہے۔ اس نئی توسیع کے برآمدے، ستون، چھتیں اور نقش و نگار پہلی سعودی توسیع کے عین مطابق ہیں، لہٰذا اب یہ دونوں عمارتیں ایک عمارت بن چکی ہیں۔ بیرونی دیواروں پر گرینیٹ لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک عمارتی پتھر ہے۔ اس توسیع میں 6 نئے مینار بنائے گئے ہیں۔ یہ عمارت تہخانہ، زمینی منزل اور چھت پر مشتمل ہے۔ زمینی منزل ہی اصل عمارت ہے۔ اس کی پیمائش 82,000 مربع میٹر ہے۔ اس عمارت کے پورے فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ اس منزل کی بلندی 1255 میٹر ہے۔ اس منزل میں 2104 ستون ہیں۔ یہ ستون ایک دوسرے سے 6 میٹر دور ہیں تاکہ 6x6 میٹر کے دالان بن سکیں، اور جس جگہ چھت گنبد کی صورت میں ہے وہاں ستونوں کا درمیانی فاصلہ 18 میٹر ہے تاکہ 18x18 میٹر کے دالان بن سکیں۔ نئی توسیع میں اس قسم کے 27 دالان ہیں اور ان کی چھت متحرک گنبدوں کی صورت میں ہے تاکہ گنبد ہٹانے سے طبعی روشنی اور ہوا حاصل ہو سکے، بشرطے کہ موسم اس کی اجازت دے۔ گنبد کا نصف اندرونی قطر 7.35 میٹر ہے۔ ایک گنبد کا مجموعی وزن 80 ٹن ہے۔ گنبد کی اندرونی سطح لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ اس پر ہاتھ سے کھود کر مختلف ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر خالص سونے کی باریک پتری بھی لگائی گئی ہے۔ البتہ گنبد کی بیرونی سطح گرینیٹ کے طور پر جرمن سیرامک سے بنوائی گئی ہے۔ یہ گنبد بجلی کی قوت سے حرکت کرتے ہیں۔ چھت کے اوپر بھی نماز کی ادائیگی کے لیے وسیع صحن بنائے گئے ہیں۔ ان کی پیمائش 58,250 مربع میٹر ہے۔ مکمل چھت کی پیمائش 67,000 مربع میٹر ہے۔ قابل استعمال چھت پر سفید یونانی سنگ مرمر لگایا گیا ہے جو کہ خاص طور پر دھوپ والی جگہوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ چھت پر قریباً 90,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چھت کے اوپر 11,000 مربع میٹر جگہ پر برآمدے بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کی بلندی 5 میٹر ہے۔ چھت کو اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت اس پر دوسری منزل بھی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ مسجد نبوی کے جنوبی، شمالی اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کی پیمائش 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ ان کے کچھ حصے پر سفید ٹھنڈا سنگ مرمر لگایا گیا ہے جو گرم نہیں ہوتا، اور باقی حصے پر گرینیٹ کا فرش لگایا گیا ہے۔ ان صحنوں میں روشنی کے لیے مصنوعی پتھر اور گرینیٹ والے 151 ستون ہیں۔ ان پر بڑے بڑے گلوب لگائے گئے ہیں۔ ان صحنوں کے ارد گرد مضبوط دیوار بنائی گئی ہے۔ ان میں 4,30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان صحنوں میں کئی مقامات پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو صحن کے نیچے بنے ہوئے غسل خانوں،
وضو کے مقامات اور زائرین کے لیے آرام گاہوں کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح صحنوں کے نیچے وسیع بس اسٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں، گویا صحنوں کے نیچے 2 منزلیں ہیں۔ یہ دوسری سعودی توسیع مسجد نبوی کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب مسجد نبوی میں نمازیوں کی گنجائش پہلی سعودی توسیع سے 9 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلی سعودی توسیع کے بعد مسجد میں 28,000 نمازیوں کی گنجائش تھی، لیکن دوسری توسیع کے بعد نمازیوں کی گنجائش 2,68,000 ہو چکی ہے۔ ان میں چھت کے 90,000 نمازی بھی شامل ہیں۔ اگر ہم صحنوں کو بھی شامل کر لیں کہ جن میں 4,30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں تو نمازیوں کی مجموعی تعداد 6,98,000 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔